جہاں جہاں سے وہ گاڑی گزر رہی تھی ہر کوئی پلٹ پلٹ کر اس گاڑی کو دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگ تو منہ ہی منہ میں گالم گلوچ بھی کر رہے تھے۔ صبح صبح کا وقت تھا اور زیادہ تر دکانداروں اور ٹھیلے بازوں نے اپنی دکان پر سپیکر میں یا چھوٹے چھوٹے ٹیپ ریکارڈر میں قرآن پاک کی آیات یا نعت شریف لگا رکھی تھی۔ مگر جیسے ہی تیزی سے آتی ہوئی وہ گاڑی ان کی دکانوں کے پاس سے گزری تو گانوں کی آواز اور دھمک نے تو جیسے ان سب کو پریشان سا کر کے رکھ دیا تھا، اور کوئی اس گاڑی والے کو ملامت کر رہا تھا کہ کیسے لوگ ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے خاص مہربانی کر کے ان کو اچھا رہن سہن اور کھانے پینے کو دے ہی دیا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں دے دی ہیں، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ کیسے نا شکرے لوگ ہیں۔ صبح صبح بجائے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے گانے چلا کر باقی لوگوں کا بھی ایمان خراب کر رہے ہیں۔ لوگ آپس میں یہی چہمگوئیاں کر رہے تھے، مگر اس بات سے انجان تھے کہ گاڑی چلانے والا کوئی مرد نہیں بلکہ ایک لڑکی ہے، ایک لڑکی جسے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ سلکی بال کندھوں پر پھیلے ہوئے، آنکھوں پر سیاہ رنگ کا چشمہ تھا، شرٹ پہن رکھی تھی اور نیچے جینز پہن رکھی تھی۔ اگر وہ کبھی تالی بجانے کے لیے ہاتھ اٹھاتی تو اس کا جسم واضح طور پر سامنے والے کو دکھائی دیتا تھا، مگر اسے اس بات سے ذرا بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اپنی یونیورسٹی پہنچ چکی تھی۔ ہر کوئی اس کا گرویدہ تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی یا وہ ٹاپ سٹوڈنٹ میں آتی تھی، اس لیے ہر کوئی اس کا گرویدہ تھا کہ وہ یونیورسٹی کی سب سے امیر ترین لڑکی تھی۔ فیشن ہو یا کوئی ٹرینڈ ہو، ہر چیز میں اعلیٰ ہوتی تھی۔ کوئی اس کا بال بھی بکا نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، اس کی ایک عادت اچھی تھی کہ اس نے کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑایا تھا۔ اس کی سہیلیوں میں صرف امیر نہیں بلکہ متوسط طبقے سے آنے والی لڑکیاں بھی دوست تھیں۔ کبھی اس نے اپنے پیسوں کا روپ ان پر نہیں جھاڑا تھا، البتہ وہ خود پر پیسے لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ ابھی بھی اس کی گاڑی جیسے یونیورسٹی میں انٹر ہوئی تو ہر کوئی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ چل رہی تھی اس کے وجود کے خد و خال سب پر واضح ہو رہے تھے، مگر اسے ان سب باتوں کی پرواہ ہی کہاں تھی۔ جیسے ہی اپنے کلاس روم میں پہنچی تو اپنے گروپ میں جا کر بیٹھی، بیگ رکھا اور سب کو سلام کیا۔ وہ جب آتی تھی وہ ہر ایک کو مکمل اگنور کرتی، اپنی سہیلیوں سے بات کر رہی تھی۔ اس کے گروپ میں 2 سہیلیاں ایسی بھی تھیں جو مکمل حجاب کیا کرتی تھیں، عبایا پہن کر آتی تھیں اور اسکارف لپیٹ کر رکھا کرتی تھیں۔ کبھی بھی انہیں عبایا کے بغیر نہیں دیکھا گیا تھا۔ آج جب ان دونوں لڑکیوں نے ماریا کو اس حلیے میں دیکھا تو ان کے منہ سے بے ساختہ استغفار نکلا تھا۔ کہنے لگیں کہ کچھ تو خدا کا خوف کرو، ماریا کس طرح کے کپڑے پہن کر آئی ہو، آج تو تم نے ہر حد ہی پار کر دی ہے۔ دیکھو تو جب تم چلتی ہو تمہارا وجود یہ شرٹ ڈھک نہیں پا رہا۔ کیا تمہارے ماں باپ تمہیں منع نہیں کرتے ایسے کپڑے پہننے سے؟ ہم تو کبھی اکیلے میں بند کمرے میں بھی اس طرح کے کپڑے پہن کر نہ گھومے جس طرح کے کپڑے تم یونیورسٹی پہن کر آ جاتی ہو۔ اپنی دوستوں کی بات سن کر اس کا فلک شگاف کہکا گونجا تھا۔ ہنس کر کہنے لگی، اس میں بڑی بات ہی کیا ہے، مجھے کوئی نہیں روکتا ٹوکتا، میں جو کچھ مرضی پہن لوں۔ اب کیا میں تم لوگوں کی طرح یہ بڑی بڑی چادریں اور برقعے پہن کر مولوانی بن جاؤں، جو بھی دیکھے تو بوڑھی اماں سمجھ کر دور ہو جائے؟ ہم لوگ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں پر یہ سب کچھ پہنا جاتا ہے اور میں ایسے ہی خود کو پرسکون محسوس کرتی ہوں۔ اب اتنی گرمی میں نہ جانے تم عبایا کیسے لپیٹ کر بیٹھی رہتی ہو۔ ماریا مسکرائی تھی۔ تب تک پروفیسر بھی کلاس میں آ چکے تھے۔ لیکچر شروع ہو چکا تھا۔ ماریا کا یہی معمول تھا۔ وہ جس خاندان سے تعلق رکھتی تھی وہ شہر کے ہائی کلاس خاندانوں میں مانا جاتا تھا۔ اس کے والدین کا اپنا ایک سوشل سرکل تھا، ہر کوئی ان کی خوب عزت کیا کرتا تھا۔ ماریا ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ماریا کی ماں بھی ایسی ہی تھی، جوان جہاں بیٹی کی ماں ہونے کے باوجود وہ بڑے ہی ماڈرن کپڑے پہنا کرتی تھی۔ بعض دفعہ تو بغیر بازو کی شرٹ پہن کر وہ اپنی بچی کے ساتھ جایا کرتی۔ دونوں ماں بیٹیاں میچنگ کپڑے پہنا کرتیں اور ان کے کلاس میں ان جیسے لوگ ان کی خوب تعریفیں بھی کرتے تھے کہ ماں تو بالکل بڑی بہن لگتی ہے۔ یوں ہی زندگی چل رہی تھی۔ ماریا جب بھی اپنی ہم عمر لڑکیوں کو بڑی بڑی چادروں اور برقعوں میں لپٹی ہوئی دیکھتی تو اسے الجھن سی محسوس ہوتی تھی۔ اس کے گروپ میں موجود 2 لڑکیاں جو باقاعدہ حجاب کرتی تھیں وہ ان سے چڑ کر اکثر کہہ بھی دیتی کہ تم لوگ اسے اتار کیوں نہیں دیتی، اتنی گرمی ہے، میرا تو ان کپڑوں میں بھی دم گھٹ رہا ہوتا ہے اور تم لوگ نہ جانے یہ سب کچھ کیسے پہن کر یہاں پر آ جاتی ہو۔ ماریا کی بات کے جواب میں وہ دونوں لڑکیاں مسکرا کر اسے یہی کہتی کہ ہم ایسے پرسکون محسوس کرتے ہیں۔
نہ ہی کسی کی ہم پر غلط نظر پڑتی ہے، نہ ہی ہمارے وجود کے خد و خال کسی کو دکھائی دے سکتے ہیں، بلکہ ہمیں تو تمہیں دیکھ کر کوفت ہوتی ہے کہ نہ جانے تم کیسے بالکل بے پردہ ہو کر اتنے لوگوں میں چل پھر رہی ہو۔ یہ سن کر ایک روز ماریا اپنی سہیلیوں سے کہنے لگی کہ تم لوگ کیوں نقاب کرتی ہو؟ یہاں پر آنے والے لڑکے لڑکیوں نے کیا تم لوگوں کو دیکھ نہیں رکھا؟ یا تم لوگ بہت زیادہ حسین ہو؟ جو تم لوگوں کا حسن اگر کسی نے دیکھ لیا تو تم لوگوں پر لٹو ہو جائیں گے، پاگل ہو جائیں گے۔ اس بات کے جواب میں وہ لڑکیاں اسے ہمیشہ یہی کہتی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم چاہے حسین ہوں یا نہ ہوں، پردہ کرنا ہمارے رب کا حکم ہے۔ ماریا ان کی دلائل سن کر خاموش ہو جایا کرتی تھی۔ اسے بعض دفعہ حیرت بھی ہوتی تھی کہ وہ بھی تو مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، مگر اس نے آج تک کبھی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو اس کے گھر میں کوئی بھی روزے نہیں رکھتا تھا، بلکہ سبھی صحت مند اور بیماریوں سے پاک تھے۔ اس کے باوجود روزے رکھنے کا نام و نشان تک نہ تھا، بلکہ روزانہ مساجد اور مجلسوں میں افطاری کروائی جاتی تھی، غریبوں میں کھانا بانٹا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ یہ ہمارے روزوں کا کفارہ ہے۔ ماریا نے ایک مرتبہ اپنی سہیلیوں کو دیکھ کر روزہ رکھا تھا، مگر شام تک اس کی حالت اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ اسے ہسپتال لے جانا پڑا۔ اس کے ماں باپ اس سے بہت لڑے تھے، باقاعدہ ان سہیلیوں کو کال کر کے خوب جھڑکا تھا کہ تم لوگوں کی وجہ سے میری بچی کی طبیعت اس قدر خراب ہو گئی کہ ہسپتال لے جانے کی نوبت آ گئی۔ اس کے بعد ماریا نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا تھا۔ رمضان میں ہی بھول کر اگر وہ لوگ نماز پڑھتے تھے، ورنہ نماز پڑھنے کا بھی کوئی رجحان نہ تھا۔ زندگی یوں ہی آگے بڑھ رہی تھی۔ جب ایک روز ماریا یونیورسٹی کے لیے آ رہی تھی تو راستے میں اس کی گاڑی خراب ہو گئی۔ موسم بھی کافی خراب تھا اور آج اس نے اپنی اسائنمنٹ لازمی سبمٹ کروانی تھی۔ وہ اپنی گاڑی سے نیچے اتر گئی۔ گاڑی کو مسئلہ کیا تھا یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ آج بھی اس نے یوں ہی بے باک کپڑے پہن رکھے تھے۔ کچھ وہ تھی بھی بہت خوبصورت، جو بھی اسے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اوپر سے اس کے پہنے جانے والے ایسے کپڑے تو ویسے ہی ہر ایک کو اس کی جانب مبذول کر دیا کرتے تھے۔ وہ یوں ہی سڑک کنارے اس ویران راستے پر کھڑی کال ملا رہی تھی، مگر سگنل کی کمی کی وجہ سے اس کے ابو کی جانب کال بھی نہیں جا رہی تھی کہ تبھی وہاں پر دور سے اسے گاڑی آتی دکھائی دی۔ گاڑی کو آتا دیکھ کر سڑک کنارے کھڑے ہو کر ماریا اس گاڑی کو روکنے لگی تاکہ کم از کم وہ اس کی کوئی مدد تو کر سکے۔ ابھی ماریا ہاتھ ہلا کر کھڑی گاڑی والے کو روک ہی رہی تھی کہ جب گاڑی دھیرے دھیرے اپنی سپیڈ آہستہ کرتے ہوئے ماریا کے پاس رکی۔ اس میں 40 سے 45 سال کا شخص موجود تھا۔ بڑی بڑی مونچھیں تھیں، شکل سے ہی کوئی بدماش لگ رہا تھا۔ ماریا کو دیکھ کر کہنے لگا کہ کیا بات ہے میڈم جی، خیر تو ہے؟ ماریا مسکرا کر اس شخص سے کہنے لگی کہ انکل جی میری مدد کر دیں، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، میں نے یونیورسٹی جلدی پہنچنا ہے، نہ ہی میرے ابو کو کال جا رہی ہے اور نہ ہی یہاں پر کوئی اور آ رہا ہے، نہ ہی مجھے پتہ ہے کہ مسئلہ کیا ہے، کیا آپ میری گاڑی ٹھیک کروا دیں گے؟ ماریا کے الفاظ سن کر وہ شخص ہنسا تھا، کہنے لگا کہ ہاں کیوں نہیں، اگر آپ کو زیادہ دیر ہو رہی ہے تو آپ میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ، میں آپ کو یونیورسٹی چھوڑ دیتا ہوں، پھر آپ کی گاڑی ورک شاپ بھجوا دوں گا۔ ماریا جیسی بھولی بھالی لڑکی یہ سمجھتی تھی کہ وہ امیر گھر سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے ہر کوئی اس کا خیال رکھے گا، اس کی حفاظت کرے گا۔ آج تک کبھی اس کا پالا ایسے لوگوں سے پڑا جو نہیں تھا۔ ماریا بغیر کسی ڈر اور جھجک کے اس شخص کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی چل پڑی تھی اور پھر کچھ ہی دیر آگے جانے کے بعد گاڑی بجائے یونیورسٹی روڈ پر جانے کے ویران راستے کی جانب پلٹ گئی۔ گاڑی جیسے ہی دوسری جانب مڑی تو ماریا نے اس شخص کو بتایا کہ میری یونیورسٹی اس جانب ہے، آپ غلط راستے پر جا رہے ہیں، مگر اگلے ہی پل وہ ماریا کا ہاتھ پکڑ چکا تھا، اس کے ساتھ اپنی حدود پھلانگنے لگا۔ ماریا تو چیخنے چلانے لگی تھی کہ مجھے چھوڑو، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، مگر وہ شخص کہنے لگا کہ کیوں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہو؟ جب ایسے ویسے کپڑے پہن کر لڑکوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہو تو پھر میں کیسے مان لوں کہ تم کسی شریف گھر کی لڑکی ہو؟ ارے تم تو بڑے امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہو، ہر کوئی تم لوگوں کو استعمال کرتا رہتا ہے، تبھی تو پھول جھڑیاں بن کر گھومتی ہو، اور اب اگر جو میں بھی 2 گھڑی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں تو نخرے دکھا رہی ہو۔ یہ الفاظ سن کر ماریا کا وجود کانپ اٹھا تھا۔ وہ چلتی ہوئی گاڑی سے ہی چھلانگ لگا چکی تھی۔ وہ شخص بھی گاڑی روک کر پہلے اس کی جانب پلٹا تھا کہ تبھی ایک جانب سے اس کی دونوں سہیلیاں وہاں پر آ چکی تھیں، جو کہ اپنے رکشے پر بیٹھی یونیورسٹی کے لیے جا رہی تھیں۔ رکشے والا بھی اپنے رکشے سے اتر چکا تھا۔ لوگوں کو وہاں پر دیکھ کر وہ گاڑی والا وہاں سے چلا گیا اور ماریا اپنی سہیلیوں سے لپٹ کر رونے لگی اور انہیں بتانے لگی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ سن کر تو اس کی سہیلیاں اسے صرف اتنا ہی کہہ پائی تھیں کہ تبھی تمہیں کہتے تھے
کہ اپنی ڈریسنگ چینج کرو۔ جس طرح کے کپڑے تم پہن کر گھومتی ہو نا، تم صرف غیر محرموں کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہو، بلکہ اپنی جانب ان جیسے وحشی درندوں کو بھی دعوت دیتی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سے الگ ناراض ہوتا ہے، ہم سے اپنی رحمت کا سایہ چھین لیتا ہے۔ اگر تم پردہ کرو گی تو کیا کسی کی جرت ہے جو تم پر نظر اٹھا کر دیکھے گا؟ ماریا کے دل پر یہ الفاظ کچھ زیادہ ہی گہرے اثر کر چکے تھے۔ اس روز وہ یونیورسٹی نہیں گئی تھی، بلکہ واپس گھر چلی گئی تھی۔ گھر جا کر جب اس نے اس بارے میں اپنے ماں باپ کو بتایا تو وہ مشتعل ہو چکے تھے۔ اس گاڑی کا نمبر وغیرہ پوچھنے لگے تاکہ اس شخص کو پکڑوا سکیں۔ کچھ دیر بعد وہ شخص پکڑا بھی جا چکا تھا، اسے ٹارچر کیا جا رہا تھا۔ ماریا کے والد اسے تسلی دینے لگے کہ بیٹا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ شخص اب ساری زندگی جیل میں ہی رہے گا۔ نہ جانے ماریا کو کیا ہوا تھا کہ وہ اپنے والد سے کہنے لگی کہ پاپا، کتنے لوگوں کو ہم جیل میں بھیجیں گے؟ شاید یہ میری ہی غلطی ہے جو میں اس طرح کے حلیے میں گھر سے باہر نکلتی ہوں۔ اگر میں اس طرح کے کپڑے پہننا چھوڑ دوں تو شاید لوگ میری جانب نظر اٹھانا بھی چھوڑ دیں گے۔ اتنا سننا تھا کہ اس کی ماں باپ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ اگلے ہی پل اس کی ماں اسے کہنے لگی کہ کیا تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ اب تم کیا پینڈو جیسی بن کر یونیورسٹی جایا کرو گی؟ ارے گھٹیا لوگ تو 7 پردوں میں موجود عورت کو بھی نہیں چھوڑتے۔ تم بلا وجہ ڈپریشن مت لو۔ ماریا کے ذہن پر اپنے ماں باپ کی باتیں بالکل بھی اثر نہیں کر رہی تھیں۔ اگلے روز جب وہ یونیورسٹی جانے کے لیے نکلی تو اس نے شرٹ یا جینس نہیں پہنا تھا، بلکہ ایک لمبی کرتی پہنی تھی جو اس کے گھٹنوں تک تھی اور نیچے ٹراؤزر پہنا تھا۔ بھلے یہ لباس ماڈرن نہ تھا مگر اس کے مغرب لباس سے کافی اچھا تھا۔ اس نے تو آج تک کبھی دوپٹہ برائے نام بھی اپنے گلے میں نہیں رکھا تھا، مگر آج اس نے دوپٹہ اپنے گلے میں رکھا تو اس کی ماں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی کہ بیٹا یہ کیا حلیہ بنا لیا ہے، کیا یہ بھی آج کل کا فیشن ہے جسے تم فالو کر رہی ہو؟ ماریا مسکرا اٹھی۔ اس وقت جب وہ یونیورسٹی گئی تو ہر کوئی اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہیں اس کی سہیلیاں پہلی مرتبہ اسے اس حلیے میں دیکھ کر مسکرائی تھیں۔ کہنے لگیں کہ یہ لباس تو تمہارے ان بے باک لباسوں سے 1000 گنا زیادہ بہتر ہے۔ دھیرے دھیرے ماریا اپنی سہیلیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے اسلام پر باتیں کرنے لگی تھی۔ اس کے دل میں پردہ کچھ زیادہ ہی اثر انداز ہو چکا تھا۔ وہ ہر بار اپنی طرف سے دلیل پیش کرتی کہ لڑکیاں پردہ کریں یا نہ کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس نظروں میں حیا ہونی چاہیے۔ یہ بات جب اس نے اپنی سہیلیوں کے سامنے کہی تو اس کی ایک سہیلی گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی کہ اگر نظروں میں ہی حیا ہوتا تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اور ان کی اولاد ہرگز پردہ نہ کرتیں۔ آخر ان سے زیادہ پاکیزہ ہستیاں اور شرم و حیا والی ہستیاں اور کون ہو سکتی ہیں؟ جب وہ پردہ کر سکتی ہیں تو پھر ہم کیوں نہیں؟ اس دور میں پردہ کرنے پر بلا شبہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حیا صرف اور صرف نظروں میں ہونی چاہیے۔ یہ الفاظ ماریا کے دل پر کچھ ایسے اثر انداز ہوئے کہ اسے اپنا ماضی بے معنی سا لگنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ غلط راستے پر چل رہی تھی۔ اگلے روز اس کی ایک سہیلی نے اپنے گھر سے ایک کتاب لا کر ماریا کو دے دی۔ کہنے لگی کہ تم یہ کتاب پڑھو۔ تم اس کتاب کو پڑھو گی تو یقیناً تمہیں ایک مثبت پہلو ہی نظر آئے گا۔ ماریا نے کبھی کتابیں پڑھی تو نہ تھیں، ہر وقت یا تو وہ گانے سنتی رہتی تھی یا پھر فلم اور ڈرامے دیکھتی رہتی تھی۔ کتابوں سے اسے کوئی خاص دلچسپی بھی نہ تھی، مگر اس کتاب کا عنوان جب اس نے دیکھا تو بے ساختہ اس کا ہاتھ اس کتاب کی جانب بڑھا تھا۔ وہ کتاب پردے کے ہی بارے میں تھی۔ جب کتاب وہ لے کر آئی اس روز رات کو اس نے کوئی فلم نہیں دیکھی تھی، نہ ہی اس کے کمرے سے گانوں کی آواز آئی تھی، بلکہ وہ بالکل خاموشی میں ایک جانب کو بیٹھی ساتھ کافی پی رہی تھی اور ساتھ اس کتاب کو پڑھ رہی تھی۔ ہر ایک لفظ، ہر ایک حدیث اور ہر ایک حوالہ اس کے دل پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ ساری کتاب ایک ہی رات میں بٹھا لے۔ ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ فجر تک وہ اس کتاب کو مکمل کر چکی تھی۔ کتاب مختصر تھی مگر اپنے اندر بہت قیمتی موتی لیے ہوئے تھی۔ وہ کتاب کا آخری صفحہ پڑھ رہی تھی جب فجر کی اذان فضا میں گونجی۔ آنکھیں نیند سے بھر چکی تھی مگر اسے اپنے جسم میں توانائی سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس روز وہ کتاب کو بند کر کے وضو کر کے جائے نماز پر کھڑی ہو چکی تھی۔ نماز پڑھتے ہوئے ایک عجیب سی کیفیت اس پر آ رہی تھی۔ وہ نادم تھی، بے شمار تھی۔ وہ شرمندہ تھی، کتنی ہی دیر سجدے میں گر کر روتی رہی، اپنے رب سے اپنے ماضی کی معافی مانگتی رہی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اب پردہ کرے گی۔ جب اس نے اپنے کپڑوں کو دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی ایسا کپڑا نہیں تھا جس سے اس کا وجود مکمل طور پر ڈھک سکتا، یا پھر جس طرح کے مکمل وجود کو ڈھکنے والے کپڑے اس کے دوستوں کے پاس تھے ایسے اس کے پاس موجود ہی نہ تھے۔ نہ ہی اس کے پاس سکارف تھا جسے وہ سر پر لے سکتی، نہ ہی نقاب۔
یہ سب کرنا اس کے لیے ناممکن سی بات تھی، کیونکہ یہ سب کچھ اس کے لیے نیا تھا۔ اس نے موبائل پر ہی ویڈیو دیکھ کر حجاب کرنا سیکھا، پھر ایک فراک نکالا جو کہ اس نے پچھلے ہفتے ہی لیا تھا، مگر چونکہ اسے کافی کھلا تھا اس نے ابھی تک پہنا نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی چست لباس پہننے کی عادی تھی۔ جب اس نے وہی فراک پہنا اور اس پر حجاب ٹھیک کیا، ایک نظر اپنے چہرے کو دیکھا تو اسے لگا جیسے وہ آج ہی مکمل ہوئی ہے۔ اپنے کمرے سے جب وہ اپنے چہرے کو ڈھک کر نکلی تو اس کے ماں باپ پر تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ باپ کے ہاتھ سے جوس کا گلاس کپڑوں پر گر چکا تھا۔ سب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ماریا کی ماں اس کی جانب بڑھی اور کہنے لگی کہ کیا ہو گیا بیٹا، تم پاگل تو نہیں ہو گئی کیا؟ اس حادثے نے تمہارے دماغ پر اس قدر برا اثر کیا ہے کہ تم اب اس طرح کے کپڑے پہن کر باہر جا رہی ہو؟ یہ تم نے چہرہ کیوں ڈھک رکھا ہے؟ تمہارا سانس بند ہو جائے گا، اتنی گرمی ہے، تمہارا میک اپ تمہارا چہرہ مرجھا جائے گا۔ مگر اگلے ہی پل وہ اپنی ماں کا ہاتھ روک چکی تھی۔ کہنے لگی کہ نہیں امی، مجھے ایسے ہی رہنے دیں، مجھے پتا ہے کہ میرے لیے مشکل ہے، مگر میں کر لوں گی، میں اب گھر سے بغیر پردے کے باہر نہیں جاؤں گی۔ والدہ تو ابھی تک حیرانی سے اپنی بیٹی کو ہی دیکھ رہی تھیں کہ یہ تبدیلی کیسے آ گئی۔ اسے لگا تھا کہ یہ عام سی بات ہے، جس طرح ماریا کے ماں باپ اسے چھوٹے کپڑے پہننے پر اور بغیر بازو کے کپڑے پہننے پر گھر سے باہر جانے کی اجازت دے دیا کرتے تھے، ٹھیک ویسے ہی اس پر بھی انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مگر جیسے ہی وہ یونیورسٹی جانے کے لیے گھر سے نکلنے لگی تو اگلے ہی پل بڑی ہی گرجدار آواز فضا میں گونجی تھی۔ یہ آواز ماریا کے باپ کی تھی۔ کہنے لگے کہ خبردار، جو تم نے ایک قدم بھی گھر سے باہر نکالا، معاشرے میں میری ایک عزت ہے، تم مولوانی بن کر گھر سے باہر ہرگز نہیں جاؤ گی۔ ہر کوئی میری بے عزتی کرے گا، مجھے ذلیل کرے گا کہ میری بیٹی کیا عجیب سی حالت میں گھر سے باہر جا رہی ہے۔ یہ الفاظ جب ماریا نے سنے تو وہ ٹھٹک کر رکی تھی۔ کہنے لگی کہ بابا، اس میں شرمندگی والی بھلا کون سی بات ہے؟ لوگ کیوں ذلیل کریں گے؟ میں کچھ غلط تو نہیں کر رہی، بلکہ میں تو اپنے رب کا کہا حکم مانا ہے، پردہ کیا ہے، اس میں برا ہی کیا ہے؟ مگر اس کا باپ غصے سے اسے روک چکا تھا کہ نہیں، تم گھر سے باہر جانا چاہتی ہو تو یہ سارے نقاب اور برقعے اتارو، نارمل حلیے میں گھر سے باہر جاؤ جیسے پہلے جاتی تھی، ورنہ لوگوں نے میرا جینا حرام کر دینا ہے۔ تم ایسے اچھی نہیں لگتی، کیا کہیں گے کہ میں نے اپنی بیٹی کو مڈل کلاس بنا دیا ہے؟ یہ مڈل کلاس سوچ یقیناً تمہاری یونیورسٹی کی ان تھرڈ کلاس سہیلیوں نے ہی تمہیں دی ہے۔ میں آج ہی انہیں یونیورسٹی سے نکلواتا ہوں۔ ماریا تو پریشان سی ہو چکی تھی۔ اس روز وہ یونیورسٹی گئی تو ہر کوئی اسے پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ وہ تو آج ایک مرتبہ پھر یونیورسٹی کا ٹاپ ٹرینڈ بن چکی تھی۔ ہر کوئی اسی کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ اتنی فیشنیبل اور ماڈرن لڑکی ایک دم سے اسلام کی جانب کیسے آ گئی، جبکہ اس کی سہیلیاں اس کی خوب تعریف کر رہی تھیں۔ یہ بھی بتایا کہ یہ راستہ تمہارے لیے مشکل ہوگا، کیونکہ جس سوسائٹی سے تمہارا تعلق ہے وہاں پر پردہ کرنا گویا گناہ ہی سمجھا جاتا ہے، مگر تم ثابت قدم رہنا۔ ماریا کو جتنا مشکل لگ رہا تھا یہ اس سے بھی کئی گنا مشکل تھا۔ اس کے ماں باپ نے اس سے بات کرنا بند کر دی۔ اس کی دوستیاں لڑکوں سے ختم ہوئی تو ہر کوئی اس کے بارے میں عجیب طرح سے باتیں کرنے لگا تھا، یہاں تک کہ تمام تر اس کے رشتہ دار، کزنز، ہر کوئی اس کا مذاق اڑاتا تھا، اس کے پردے کو اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ لیکن پھر بھی ماریا ضبط کر کے بیٹھی رہی، 5 وقت کی نماز پڑھتی، قرآن پاک کی تلاوت کرتی، چچا زاد اور پھوپھو زاد بھائیوں سے بھی میل جول بند کر دیے تھے۔ اگر وہ کبھی آتے تو باقاعدہ پردے کا اہتمام کرتی۔ اس پر بھی خاندان والوں نے جھگڑا شروع کر دیا تھا کہ کیا یہ نیا ڈرامہ اس نے اپنا رکھا ہے۔ بعض دفعہ تو ماریا کو لگتا کہ شاید اسے یہ سب کچھ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ پہلے جیسے ہی ٹھیک تھی۔ لیکن پھر اس نے ٹی وی پر ایسا بیان سنا جس نے اس کی زندگی ہی بدل دی۔ اس وقت وہاں پر اس کے ماں باپ سبھی بیٹھے تھے۔ وہ ان سب سے دور الگ تھلگ بیٹھی کام کر رہی تھی کہ جب ٹی وی پر ایک مولانا صاحب کا بیان آیا جو پردے کے بارے میں ایک لڑکی کو نصیحت کر رہے تھے کہ اگر تم زندگی کے کسی بھی موڑ پر اپنا ماڈرن لائف چھوڑ کر اسلام کی جانب آؤ، پردہ کرنا شروع کر دو، غیر محرموں سے بات چیت بند کر دو، تو یقیناً تمہارے گھر والے ہی سب سے پہلے تمہارے دشمن بنیں گے۔ مگر فکر مت کرنا، تم اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہو، تمہارا رب کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بس یہی آزمائشیں ہیں جو تمہیں کوئلے سے کندن بنا دے گی، بس تم صبر کا دامن کبھی مت چھوڑنا۔ یہ الفاظ سن کر بے ساختہ ماریا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، ایک تقویت سی تھی جو اس کے دل کو ملی تھی۔ اس نے شکر الحمدللہ کہا تھا کہ تبھی اس کے والد نے غصے میں ریموٹ ٹی وی کو مارا اور ٹی وی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔
وہ جو اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہ تھے، لیکن ماریا کا صبر اور اس کی ثابت قدمی ہی تھی کہ دھیرے دھیرے اس کے ماں باپ کو ہی ہار ماننا پڑی، اور ماریا اپنی ثابت قدمی کی وجہ سے جیت چکی تھی۔ نہ صرف وہ پردہ کرتی بلکہ اس کی دیکھا دیکھی کتنی ہی لڑکیوں نے پردہ کرنا شروع کر دیا تھا، اور وہ ایک موٹیویشن کی طور پر سب کے درمیان جانی جانے لگی۔